اور پھر وہ 1 سال کے بعد اونٹ کی مینگیاں پھینکتے ہوئے باہر آتی تھی، علامت کی کہ عدت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے شوہر اگر فوت ہو جائے تو اگر حاملہ ہے تو پھر تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کی عدت ہے۔ فرض کر لے اگر عورت کا حمل ہے بھی، شوہر زندہ ہے اور 2 دن بچہ پیدا ہونے میں رہ گئے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا، عدت ختم، کیونکہ وضع حمل عدت ہوتی ہے۔ اور اگر ویسے ہے حمل نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ شوہر اگر طلاق دے دے، خدا نخواستہ حیض آتے ہیں تو 3 حیض عدت ہے، حیض آنا بند ہو گئے ہیں تو 3 مہینے عدت ہے۔ شارٹ کر دیا، بہت کم کر دیا۔ تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعام اور تحفے نہیں؟ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ چیلنج دیجئے، لیکن پہلے اپنا مذہب سیکھیں، اس کے بعد چیلنج کریں کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی مذہب والے کو کہ تم اپنے مذہب کی تعلیم لے کر آؤ، ہم اپنے مذہب کی تعلیم لے کر آتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ اس ملک کا قانون ہی سب سے پرفیکٹ کہلاتا ہے، اس ملک کا آئین جو شعبہ ہائے زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں حل پیش کر رہا ہوں، وہی قانون، وہی آئین سب سے بہترین ہوگا۔ اور تمام مذاہب کی تعلیم لے کر آ جائیں، جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں پرفیکٹ اور کامل، ایسی کسی مذہب کی نہیں، کسی بھی مذہب کی نہیں۔ کرسچن سے کہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ تجارت کے آداب سکھائے ہوں گے، اجارے کے مسئلے، مداربت کے، شرکت کے، نان نفقے کے مسائل، ناخن کاٹنے کے بارے میں، بال کاٹنے کے بارے میں، عورتوں کے میک اپ کے سلسلے میں، نظر کے سلسلے میں، سماعت کے سلسلے میں پیش کریں ذرا، آپ دیکھیں گے کہ وہ عاجز آئیں گے۔ اور جب ہم اپنے مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کو فرصت نہیں کہ وہ اپنا دین سیکھے، پرفیکٹ دین اللہ نے عطا فرمایا، کامل ترین دین عطا فرمایا۔ تو ہمارا مذہب اتنا مکمل مذہب ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے حکم حاصل کرنا ہو، ہمارا مذہب پیش کر دے گا، اس کا پورا حل بتائے گا۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں ذکر کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہم تک پہنچی، یہ انعامات پہنچے، یہ آسانی سے نہیں پہنچ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی محنت فرمائی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارکہ کے 40 سال ہوئے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جب سرکار پہلی مرتبہ تبلیغ دین کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے خاندان والوں کو خاص طور پہ جمع فرمایا اور ان سے کویسچن کیا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار، بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تو اعلان نبوت کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جو پچھلے 40 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، 40 سال زندگی کا بڑا حصہ ہے، وہ اتنی پاکیزگی کے ساتھ گزارے کہ کافر بھی اس پوری 40 سالہ زندگی میں ایک بھی قابل اعتراض چیز نہ بتا سکے، وہ بھی کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد تو سرکار کا کمال کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ دیکھیے کوئی عیب نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی کردار کی لغزش نہیں، کوئی بد کرداری نہیں، معاذ اللہ، بالکل پاکیزہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سرکار نے تبلیغ فرمایا انہوں نے انکار کیا، لیکن 40 سال تک سرکار نے اپنے آپ کو ایک ایسے طریقے پر رکھا، ایک ایسے کردار و عمل کے ساتھ رکھا کہ کافر بھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ یہ آسان بات تو نہیں نا، روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی صحبتوں کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے میل ملاپ کو بہت ہی پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے، تب انسان تنقید سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پہ چند لوگوں کے سامنے تو ریزرو رہتے ہیں، لیکن جب بے تکلف دوستوں کے درمیان پہنچتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے ہیں جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ میرا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، تو پھر ہم مستی میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری دیکھنے والی ہوتی ہیں حرکتیں۔ باہر تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا ماشاءاللہ ہمارا بچہ بڑا نیک بچہ ہے، اس بچے کو فیس بک کے سامنے دیکھا کریں کتنی نیکیاں کر رہا ہے، کتنی لڑکیوں کو اس نے دوست بنا کے ان کے ساتھ نیکیوں کے معاملے کر رہا ہے، یہ آپ کو فیس بک کے سامنے بیٹھا ہوا نظر آئے گا، تب آپ دیکھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اپنوں کے درمیان میں ہوں، پرائے کے درمیان 40 سال ایسے گزارے کہ نہ اپنا کوئی اعتراض کر سکا نہ پرایا اعتراض کر سکا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ ہم 4 دن کوئی عمل اختیار کرتے ہیں جوش میں، 4 دن، 5ویں دن ہمت ہار کے کہتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہے، چھوڑو یار،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہاں کتنے ہیں؟ 40 سال. 40 سال اعلان نبوت فرمایا. اعلان کیا ہوا؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے عقائد سب غلط ہیں چھوڑ دو عقیدوں. تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہاری برادری جس عقیدے پہ تھے سب غلط. جو اس عقیدے میں مر گئے وہ جہنم میں گئے. اب سب کو چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ اگر ایک شخص ابھی آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہے آپ سب کے عقیدے غلط ہیں، بدل لو، میں عقیدہ بتاتا ہوں، وہ عقیدہ اپناؤ، آپ سب کے عقیدے غلط ہیں، جو آپ کے ماں باپ اس عقیدے میں مر گئے سب جہنمی ہیں، اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو سب بھی جہنم میں جاؤ گے. بتائیں وہ بچ کے نکل سکتا ہے باہر؟ بولیے، زور سے بولیے. بالکل نہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے سامنے یہ الفاظ ادا فرما رہے ہیں جو بات بعد میں کرتے تھے، تلوار پہلے چلتی تھی. جنگجو قوم، سرکش قوم، ان پڑھ قوم، امی قوم تھی، وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھا لکھا بہت خطرناک ہوتا ہے، جو دماغ میں آ جائے نا بس وہ کر کے دم لیتا ہے. پڑھا لکھا تو پھر بھی سوچتا ہے. وہ جاہل قوم، ان کے درمیان رہ کر سرکار فرما رہے ہیں تمہارے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اسلام قبول کرو، وہ صحیح ہے، تمہارے عقیدے غلط. کس قدر مشکل بات ہے. کفار سیخ پا ہو گئے اور سرکار کے دشمن ہو گئے. جو ایمان لاتا اس کے دشمن ہو جاتے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل اور دیگر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے، اب وہ مار رہے تھے چاروں طرف سے، تو صدیق اکبر اوپر آ گئے اور تمام مار آپ نے کھائی اور خوب مارا. انہوں نے اتنا مارا، روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، اتنا مارا. اٹھا کر لے گئے قبیلے والے. جیسے ہی ہوش میں آئے پہلا جملہ جو زبان پر تھا وہ یہ تھا، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. تو جو قریبی لوگ تو انہوں نے کہا جن کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے تم اب بھی ان کا نام لے رہے ہو. کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کیسے ہیں. کہا کہ اچھا پہلے کچھ کھا لو پی لو پھر بتائیں گے. کہا کہ نہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں. کہا کہ آپ کچھ کھا پی لیں اس کے بعد پھر بتاتے ہیں. تو کہا کہ خدا کی قسم نہ ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا جب تک پہلے مجھے یہ نہ پتہ چل جائے میرے سرکار کیسے. پھر بتایا کہ وہ خیریت سے ہے تو آپ نے کھایا پیا. اب جو صحابہ آپ پر ایمان لاتے گئے ذرا سچویشن دیکھیے. وہاں برادری سسٹم بہت تھا کیونکہ قبائل تھے، بہت ہی سب کلوز ہوتے تھے بہت زیادہ. ایک شخص کے ایمان لانے کا مطلب اپنی پوری برادری کو اپنا مخالف بنا لینا، جو کاروباری لنکس ہیں ان کو متاثر کر دینا، جو آپ کی باغ کی پیداوار ہے جو خریدتے تھے انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا. راستہ چلتے ہوئے تانا زنی ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی قمیضیں کھینچتا ہے. یعنی بالکل تمام وہ لوگ جن کی نگاہوں میں اپنائیت اور محبت تھی وہاں پر اجنبیت نظر آنے لگ جائے. جن کی زبان پہ پہلے القابات تھے اور مناسب اور خوبصورت الفاظ نکلتے تھے ان کی زبان سے گالیاں نکلنے شروع ہو جائیں. آپ سوچیے اگر آپ کے خاندان میں خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ چچا کے پاس جائیں تو وہ گالی دے کے باہر نکال دے، بیوی روٹ کے بیٹھ جائے، بچے کہیں نکل جاؤ ہمارے سامنے سے، بھائی بہن آپ کو باہر نکال دیں، دوست احباب آپ ہاتھ بڑھائیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیں اور آپ کو دھکا دے دیں. اس بھری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تنہا آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. ہم سوچتے نہیں اصل میں، سنتے بہت ہیں، لیکن ہمیں ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے. اس ماحول میں اتریں گے تو پھر احساس ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تبلیغ دین فرمائی ہے. صحابہ کرام ایمان لاتے گئے، سرکار تبلیغ دین فرماتے رہے. ذرا ہمارے بچے ذرا غور سے اگر میری بات سمجھ میں آئے تو سنیے. میرے آقا نے ایک مرتبہ کفار کو جمع کیا، خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے. سرکار نے تبلیغ دین فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کون مجھ پر ایمان لاتا ہے. سب خاموش بیٹھے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 7 سال کے تھے، ایک روایت کے مطابق 8 سال، بعض نے 10 سال لکھا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سرکار نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں بیٹھ جائیے. پھر سرکار نے ترغیب دی، پھر پوچھا کون ایمان لاتا ہے، سب خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں. پھر تبلیغ دین فرمائی، پھر اسلام لانے کی دعوت دی. پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، باقی سب خاموش. سرکار نے فرمایا آگے آ جائیں اور سرکار نے ان کو بیعت فرمایا. 7 سال کی عمر میں شعوری بلوغت کا عالم یہ ہے. آج یہاں پر 60 سال کا آدمی بھی نبی کریم کی مکمل اطاعت کے لیے تیار نہیں، اور وہاں وہ 7 سال کا بچہ پورے خاندان اور پورے معاشرے کی دشمنی لے کر، مول لے کر، اپنے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے جو ہم عمر بچے انہیں بھی دشمن بنا رہا ہے.
لیکن میرے آقا کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش، تمام برادری کو دشمن بنا لیے، پھر میرے آقا نے کچھ عرصے بعد فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو مکہ، مدینہ منورہ آ جائے۔ بعض کو حبشہ کی طرف بھیجا، پھر وہ مدینے کی طرف آئے، بعض کو ڈائریکٹ مدینے کی طرف بھیجا ہے۔ جس مکے میں بچپن گزرا، جہاں پر برادری ہے، خاندان ہے، جہاں پر کاروبار ہے، مکان ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، اور میرے آقا فرما رہے سب چیز چھوڑ دو، خالی ہاتھ نکلو، کیونکہ سامان لے جانے کا تو موقع ہی نہیں تھا، کوئی اگر دیکھتا سامان لے جا رہے تو پکڑ لیتا، چپ چاپ نکلو اور مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام کی تیوریوں پہ بل نہیں پڑے، کسی کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، کسی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی دلیلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، یا رسول اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا عقیدہ بدل لیا، اب مکہ بھی چھوڑ دیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیں، مویشی چھوڑ دیں، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف آ جاؤ، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر سرکار کے پیچھے چل پڑے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ انصاری صحابہ جو مدنی تھے، یہ بیت العقبہ جو سرکار نے وادی میں بیعتیں چپ چاپ کروائی تھی وہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے وہاں پر آفر کیا رسول اللہ آپ مدینے میں تشریف لائیں، یہاں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، تبلیغ دین آپ آزادانہ طور پر اللہ کے حکم سے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ وہاں تشریف لائیں، آپ ہمیں دیکھیں گے کہ آپ پر تلوار بعد میں اٹھے گی، ہمارے سینے پہ پہلے لگے گی، ہم سر کٹوائیں گے آپ کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ اگر ایک شخص کا پورا زمانہ دشمن ہو جائے، کیا آپ اسے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کی امریکن گورنمنٹ کو شخص موسٹ وانٹیڈ ہو، کیا اس کو اپنے گھر میں آپ رکھ سکیں گے؟ بتائیے، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو خوف ہوگا بھائی چھاپا پڑے گا، میں بھی مارا جاؤں گا، لیکن انصاری صحابہ کفار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موسٹ وانٹیڈ تھے، وہ سرکار کو تلاش کرتے تھے کہ اگر ہمیں اکیلے میں مل جائے ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ انصار صحابہ نے کہا ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ سرکار کا وہاں آنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے معاشرے کو اور زمانے کو اپنا دشمن بنا لینا، جن کے ساتھ کاروباری معاملے چل رہے، کاروباری ڈیل ختم، جن راستوں سے پرامن طریقے سے گزرتے تھے ان راستوں میں لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کے لیے ان صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو رکھیں گے۔ سرکار تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے معاشی توازن قائم کرنے کے لیے سرکار نے ایک اور حکم جاری فرمایا، بڑا غور طلب بات ہے واقعی، ہمیں تو دین گھر بیٹھے ملا ہے نا، ہم اس کی قدر نہیں ہے، جن لوگوں نے قدر کی ہے ان کو دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا ہر انصاری صحابی پر میں لازم کرتا ہوں کہ وہ ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے۔ کتنی بڑی بات! آج اگر دو پیر بھائی ہوں اور پیر صاحب ہمیں کہہ دیں کہ بھئی تمہارا پیر بھائی امریکہ آ رہا ہے، تمہارے 2 کروڑ 1 کروڑ اپنے بھائی کو دے دو، تو ہم کہیں گے پیر صاحب ٹھہرے میں ذرا بیعت بدل لوں اپنی طرح، نہیں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے خطرناک صاحب ہیں، بھئی پیر صاحب تو بڑے خطرناک ہے، یہ تو ہم تو فوراً صحابہ کرام انصاری صحابہ نے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، بیوی بچے خطرے میں آ گئے، ہمارے کاروبار بگڑ گئے، ہم پورا معاشرے کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، کیا یہ کم تھا کہ ہم آدھا مال بھی دے دیں؟ نہیں، واقعی صحابہ پکے عاشق رسول تھے، اور واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق تھے۔ آدھا مال مہاجر صاحب بھائی کو دیا، آدھے مال، کسی نے مویشی اپنے آدھے دے دیے، کسی نے مکان، حتیٰ کہ ایک صحابی تھے ان کی 2 ازواج تھی، حضرت سلمان کی، ان کی 2 ازواج تھی، انہوں نے اپنی 2 بیویوں کو سامنے کھڑا کیا کہ جو آپ کو پسند آیا قبول کریں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اتنا صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر پوری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں سرکار نے فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے جہاد کیا ہے، جانیں قربان کی، مال قربان کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ پورا گھر کا مال لا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کیا ہے، تب یہ دین اسلام زندہ رہا ہے، تب یہ دین اسلام منتقل ہوتا ہوا آپ مجھ تک پہنچا ہے، اور آج آپ اور میں مسلمان۔ تو بس آخر میں دیکھیں، جب تک انسان اپنا احتساب نہیں کرتا، جب تک انسان غور و تفکر کر کے اپنا حقیقی محاسبہ نہیں کرتا، نہ اس کے عمل میں برکت اور ترقی پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ وہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم رسمی طور پہ بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت دین کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ میں نے شروع میں آپ کو اس کا احساس دلایا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ذہن میں ہم یہ بات ڈالیں کہ بیٹا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اسی کی برکت سے آخرت میں ہمیں بہت بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ ہم یہ ذہن نہیں بناتے۔ ہم ذہن بناتے ہیں تو دنیاوی نعمتوں کا، مادی اشیاء کا ذہن بناتے ہیں۔ مکان بنا لیا، اس کو دکھاتے ہیں، گاڑی آ گئی، کاروبار ہے، اچھا لباس ہے، ان چیزوں کی اہمیت ہم ضرور بتاتے ہیں، لیکن دین کی اہمیت نہیں بتاتے۔ نتیجہ نکلتا ہے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دین سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ وہ دین جو بڑی محنت سے ہم تک پہنچا ہے، سب سے زیادہ بچوں کی نگاہوں میں اسے غیر اہم کرنے میں خود ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو خود اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہماری روش یہ ہے کہ نہ اسلام سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا نفس ہمیں اجازت دیتا ہے، جتنا دنیا میں اجازت دیتی ہے، جتنا ماحول ہمیں اجازت دے اتنا ہی تعلق رکھو، باقی اس سے آگے ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماں باپ کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دین کی پابندیوں کو ایک عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے ہوں گے، تو اولاد کبھی نیک بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں بنے گی، اور اس کا نتیجہ لازم بھگتنا پڑے گا۔ ہم نیک اولاد کا ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ میرے بیٹے نے لڑکیوں سے دوستی نہیں کی ہوئی، سیدھا گھر واپس آتا ہے، تنخواہ ہمیں دیتا ہے پورا لاکھ کا، بس یہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، کسی برائی میں نہیں ہے مفتی صاحب۔ اچھا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کبھی ماں باپ سے بدتمیزی تو کرتا ہوں؟ ہاں کبھی تو سخت لہجے میں بات کر لیتا ہے، وہ بھی چلتا ہے۔ فیس بک پر بیٹھتا ہے؟ جی بالکل، سوشل میڈیا پر بڑا اس کے معاملات ہیں۔ ہمارے یہاں نیکی کا تصور بدل گیا ہے، بچہ بس ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہمیں تکلیف نہ دے، وہ نیک ہے، چاہے اللہ کی بات مانے نہ مانے، رسول کی بات مانے نہ مانے۔ یہ دین کا تصور ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، نتیجہ نکل رہا ہے کہ لڑکیاں کس طرح سے نکاح کر رہی ہیں، بیٹے جا کر ایسے ایسی جگہوں پر نکاح کر رہے ہیں جہاں پر نکاح کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، بد مذہبوں کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اولاد بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سر پکڑ کے رونے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے مذہب اسلام کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے سرکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری برادری کو دشمن بنا لیا۔ ناراض ہوتے تو ہو، سرکار ناراض نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں سرکار ناراض ہو تو ہو، برادری ناراض نہ ہو، میری بیوی ناراض نہ ہو، میرا باپ ناراض نہ ہو، میرے دوست ناراض نہ ہو، سرکار کو ان کو بھی راضی کر لیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ یار دنیا ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین کی پابندیوں کا خون کرتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بوجھ سمجھ کر پھینکتے ہیں، اپنی حیات کو، اپنے ظاہر کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھالنے میں مسلمان شرم محسوس کرتا ہے۔ شرم، سکھ کو شرم نہیں آتی، وہ اسی دور میں رہتے ہوئے وہی پگڑی پہنے ہوئے وہ اپنے گرو نانک کے طریقے میں چل رہا ہے، کھیل کے میدان میں ہے تو وہ اپنے سر پہ بالوں کا جمگٹا بنا کر وہ کھیل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ مسلمان کو شرم آتی ہے اگر وہ نبی کے طریقے پر چلے، وہ طریقے جن کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم نے زخم کھائے ہیں، آپ کا خون نکل کر آپ کی نالین تک پہنچا ہے، جن پابندیوں کو رائج کرنے کے لیے، جن قوانین کو رائج کرنے کے لیے آپ کو یہ تانے سننے کو ملیں گے، جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، جن کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنی جوانیاں قربان کر دی، اپنی خواہشات قربان کر دی۔ آج مذہب اسلام کی ان پابندیوں کو اختیار کرتے ہوئے مسلمان بوجھ محسوس کرتا ہے۔ امریکہ آ گئے، امریکہ آنے کے بعد شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ذہین لوگ ہیں، زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ بے وقوف تو ہندوستان پاکستان میں رہ گئے، ہم ہیں عقل مند جو یہاں پر آ گئے۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، امریکہ میں آ جانا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے رزق کس کا کہاں پر رکھا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت میں اضافہ دیتا ہے تو میدان محشر میں اس کی گرفت بھی اتنی سخت فرمائے گا۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ گمان رکھتا ہے کوئی آپ میں سے یہ شخص کہ جس طریقے سے مجھے اللہ نے یہاں پر آسانی اور سہولتیں دی ہیں تو میدان معاشر میں بھی ایسا ہوگا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہندوستانیوں کی، ایک پاکستانیوں کی، ایک بنگلہ دیشیوں کی، ایک فلاں ملک کی، اور سب کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، امریکہ نہ رہا ہے، پہلے یہ اندر جائے گا پھر تم جاؤ گے۔ نہیں، امریکن کو روکا جائے گا، سب سے پہلے اس سے حساب لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور کرم سے اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں کا حساب دو۔
جس رب نے تمہیں عطا فرمایا اس رب کے قوانین کو سننے کے بعد کیا تمہاری تیوریوں میں بل پڑے تھے؟ تمہارے چہرے کے زاویے بگڑے تھے؟ تم نے اپنے قلب میں ناپسندیدگی محسوس کی تھی؟ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے ان پابندیوں کو قائم کرنے کو بہت بڑا بوجھ محسوس کیا تھا؟ تو پھر اب کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جنت کا سوال کرتے ہو؟ پہلے اس کا حساب دو، پھر کیا کریں گے؟ آج ہم بیویوں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، مکان بنا کر دے رہے ہیں، گاڑیاں لے کر دے رہے ہیں، اسے زیور لے کر دے رہے ہیں، بیوی راضی ہو جائے۔ نماز کا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، نماز سے کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو پردے کا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ شوہر پہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کو پردے کا حکم دے، اور مرد پہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم دے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ایک صاحب کو دعوت دی، درس قرآن میں آئے، کہنے لگے مفتی صاحب بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ بھائی کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ بھی اور ہی کا فرق معلوم ہے نا آپ کو؟ بھئی یہ گوشت ہی لیجئے، دسترخوان پہ بیٹھے، گوشت بھی لیجئے، فرق ہے نا؟ ہی کے اندر مقید ہو جاتے ہیں اور بھی کے اندر اور بھی، تو کمانا بھی عبادت ہے، لیکن اصل وہ کہہ رہے ہیں کمانا ہی عبادت ہے۔ بس بیوی راضی ہو جائے، بچوں کے چہروں پہ پھیلتی ہوئی خوشی دیکھ کر ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے جب ہم بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، جب ہم بچوں کو انعامات دیتے ہیں، جب بچوں کو آسائشیں فراہم کرتے ہیں۔ لیکن کاش ایک لمحے کے لیے اگر آپ کی ان عنایات اور دین سے دور رکھنے کی وجہ سے اس بچے کے چہرے پر میدان محشر میں بے چارگی اور خوف کے آثار نمایاں ہوئے، اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ جس اولاد کو آج ہم دین سے دور کر رہے ہیں اور رسمی سا تعلق اس کا دین کے ساتھ رکھ کر اور خود بھی اپنا تعلق رسمی سا رکھ کر اپنے لیے آخرت کی خطرات مول لے رہے ہیں، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پچھتاوے اور افسوس میں مبتلا کروائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی، اپنا عقیدہ بدل لو، ناراض ہوتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں، میرا کہنا مانو۔ صحابہ کرام نے کہا لبیک، اب یہ امتحان آپ کے میرے لیے بھی ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، اب اسلام کی دعوت نہیں ہے، اب عمل کی دعوت ہے، عمل قبول کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول جو تمہیں حکم دے اس کو اخذ کرو، جن چیزوں سے تمہیں روکے اس سے باز آؤ، اس کو چھوڑ دو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ اب آپ کے میرے لیے بھی امتحان ہے۔ صحابہ سے سرکار نے فرمایا عقیدہ بدل لو، ہم سے کہا ہے سرکار نے اپنا عمل بدل لو۔ صحابہ نے فرمایا عقیدے بدلو، ہم سے فرما رہے ہیں اپنا عمل بدلو، اپنی صورتیں بدلو، اپنا کردار بدلو، اپنا اخلاق بدلو اور بے مثال بن جاؤ۔ آج یہ جو آپ کو معاشرہ نظر آ رہا ہے، یو کے میں گیا ہوں، بڑا جی پرامن علاقہ ہے، بڑا اچھا معاشرہ ہے، کیوں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ بظاہر وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن ہر وہ چیز جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے یہاں نافذ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے ہاں سچ بولنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم سفر کر کے آتے ہیں کارڈ دیتے ہیں آپ کے بیگ میں یہ تو نہیں ہے، فلاں چیز تو نہیں ہے، فلاں چیز تو نہیں ہے، فلاں چیز تو نہیں ہے، نو 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 چیزیں سب ہوتی ہیں اندر، اور اتنا بلیو کرتے ہیں، اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہ مسلمان کے بارے میں خاص ہو، لیکن وہ سوچتے ہیں لکھا ہے تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا باطن صاف ہے۔ اور ہم مسلمان جھوٹ بول بول کے بینیفٹ لیتے ہیں ان لوگوں سے، جھوٹ بول کر۔ برا مت مانیے گا، ایسی میں جب باتیں کہتا ہوں نا بولتے ہیں یار مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں یار، نہ بیوی کے سامنے عزت رہے گی نہ دوستوں کے سامنے رہے گی، کیا پتہ نہیں باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بینیفٹ جھوٹ بول کے کافر سے بینیفٹ لینا حرام ہے، یاد رکھیے، اور آخرت میں بڑی سخت اس کی گرفت ہے۔ اس لیے اگر مسلمان کا مال کھائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے معاملہ برابر کر کے نجات کا معاملہ فرما دے، لیکن جب کافر کا مال کھائیں گے تو وہاں تو اس کو نیکی دے نہیں سکتے، اس کے نامہ اعمال کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ نہیں سکتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر سزا ہے۔
اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے. دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. اور میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بول رہا ہے اور سب سے زیادہ فراڈ مسلمان کر رہا ہے. یہ ہم اپنے مذہب اسلام کو عزت دے رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں دے کر قیامت تک کے لیے مذہب اسلام کا نام بلند کیا، اور مسلمان تھوڑے تھوڑے مادی فائدوں کے لیے اپنے مذہب اسلام اور مسلمانوں کو بے عزتی اور ذلت پر پیش کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے فائدہ مل گا، اسلام ذلیل ہوتا ہے تو ہو، مسلمان ذلیل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں، مجھے ملنا چاہیے. کون کہاں کہاں چلاکیاں کر رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. بہت سارے ہمارے یہاں سے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کیونکہ پاکستانی اور ہندوستانی ذہن بہت تیز ہے. انگریز بھی مانتے کہ ان کے ذہن بڑے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ تقریب میں ذہن چلے گا، تعمیر میں نہیں چلے گا. یہاں کوئی مذہبی اسکول آپ نے دیکھے؟ اسلامک اسکول بڑی بڑی کمیونٹی ہیں، اسلامک اسکول نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے آپ ٹیم ورک؟ کیوں نہیں روٹ لیول سے اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے قریب کرنے کے لیے مل کر اپنے اسکولز کی بنیاد رکھے؟ کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کے ساتھ پڑھ لیں گے بچے، گرل فرینڈ بنے گی وہاں پر، سیکس ایجوکیشن ہوگی، سب دیکھا جائے گا. بابا بچہ بگڑتا تو بگڑے، بیڑا غرق ہو تو ہو. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اسکول کی بنیاد رکھیں، یہاں اسلامک اکیڈمیز قائم کریں، یہیں کے بون بچے عالم بنے، مفتی بنے، اچھے مبلغ بنے، پورے امریکہ میں، پورے یورپ میں جا کر وہ تبلیغ دین کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں سوچیں دین کے لیے؟ ہم کاروبار کے لیے سوچیں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچیں گے، ماں باپ کو پیسہ بھیجنا ہندوستان پاکستان میں اس کے بارے میں سوچیں گے، مذہب کے بارے میں جب موقع ملے گا سوچ لیں گے. یہ ہماری سرد لہری اپنے مذہب اسلام کے بارے میں. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے. آج جس مذہب کو آپ بوجھ سمجھ کر اور انتہائی معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، موت کا ایک جھٹکا آپ کو بتائے گا کہ اس مذہب اسلام کی اہمیت کتنی ہے. جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، اور جب آپ کو ہمیں سے کوئی یقین ہو رہا ہوگا، امریکہ بھی چھٹ رہا ہے، پاکستان بھی جا رہا ہے، ہندوستان بھی جا رہا ہے، کپڑے بھی جا رہے ہیں، کار بھی جا رہی ہے، گھر بھی جا رہا ہے، پیار کرنے والے بھی یہی رہ جائیں گے، اکیلا اٹھا کے ہمیں قبر میں رکھا جائے گا. اس وقت جو خوف کا عالم ہوگا، جو پریشانی ہوگی، جو اس وقت ہمارے دل کے اوپر ایک گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوں گے، وہ اسی وقت پتہ چلیں گے. اور پھر اندھیری قبر میں دوست کام نہیں آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، جیسے آدمی مرتا ہے دوستی ختم. دوسرا قبر تک ساتھ جاتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی دوستی ختم. اور تیسرا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. پھر وضاحت کرتے ہوئے خود فرمایا پہلا دوست اس کا مال ہے، جیسے انسان مرے گا اس کا مال کی دوستی ختم. جتنا ہم نے اوپر نیچے آگے پیچھے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے کمایا اور اپنا بینک بیلنس بڑھایا اور کیلکولیشن کر کر کے خوش ہوتے رہے، لاکھ سے کروڑ ہو گئے، کروڑ سے 2 کروڑ ہو گئے، ایک مکان سے 2 مکان، ایک دکان سے 2 دکان ہو گئی، سب یہاں پڑا رہ جائے گا، ہمیں اٹھا کے قبر میں رکھ دیں گے. پھر سرکار نے فرمایا دوسرے دوست اس کے دوست احباب ہیں، یہ ہماری قبر تک ساتھ جائیں گے، آنسو پوچھتے ہوئے، روتے ہوئے، ریاکارانہ رونا ہوگا. یہ عارضی کیفیات کے ساتھ رونا ہوتا ہے. جیسے آپ اور میں اپنے مرنے والوں کو کتنا یاد کرتے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہیں جو اپنے تمام مرحومین کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ ہی جاتے ہیں. ذرا غور کر لیجئے. یہی رویہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہی روش ہمارے ساتھ اختیار کی جائے گی. دوست جیسے قبر میں رکھیں گے سب کے سب واپس آ جائے. سرکار فرماتے اس کی دوستی بھی ختم. اور تیسرا فرمایا جو اس کا دوست ہمیشہ ساتھ رہے گا وہ اس کا اچھا یا برا عمل ہوگا. اور آپ غور کریں جس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے اسی کو ہم نے سب سے کم اہمیت دی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے مذہب کے قریب آئیے، اپنے مذہب کو اہمیت دیجیے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو داخل کریں، ہر شعبے میں داخل کریں، زبردستی داخل کریں. دیکھیں تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا دیکھنا جائز ہے کیا ناجائز ہے. جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں فیس بک پر، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، اس کی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، درس قرآن سننے، درس حدیث سننے، درس فقہ سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک کے آستانے پر پہنچنے کے لیے ٹائم ہے. روزانہ وہاں بیٹھیں گے، پیر صاحب فیس بک، پیر صاحب زندہ باد، یوٹیوب زندہ باد، بد نگاہی کرنا، گندی کلپس دیکھنا، الٹے سیدھے جوکس، پھر دوستیاں لڑکیوں کے ساتھ کرنا، ان کے ساتھ گندی گندی سیکس کی چیٹ کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا. یہ آج کل نوجوانوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور بعض ٹھرکی ہوتے ہیں، ٹھرکی لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھرکی کا مطلب بچے جوان ہو چکے ہیں، بیوی بیچاری بستر پہ سو رہی ہے اور وہ لگا ہوا ہے لڑکیوں سے چیٹ کرنے میں. بابا جی ارے بھائی خدا کا خوف کرو،
آپ نے قبر کے اندر پہنچنا ہے، وہ بھی فیک آئیڈیز بنا کر، مسلسل جھوٹ، مسلسل دھوکہ، مسلسل فراڈ، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، لیکن ہمارا رب تو نہیں سوتا۔ ہمارے رب کی نگاہوں سے اوجھل ہونا تو ناممکن ہے، ممکن نہیں تو رب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور ہم ان گندی حرکتوں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے آ کے ملمہ کاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ شو کرتے ہیں، لوگ عزت کے ساتھ ہاتھ چوم رہے ہیں، ہمیں القابات سے نواز رہے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کر جب مخلوق نہیں ہے تو خالق کا خوف ختم، اب ہم حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کس طریقے سے مذہب اسلام سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، تو اپنے مذہب کے قریب آئیے۔ ہمارا مذہب ہمیں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، ہر شعبہ ہے زندگی میں، چاہے وہ دیکھنا ہو، چاہے سننا ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے صحبت ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہو، ہر چیز میں ایک ایجوکیشن موجود ہے، ہر چیز میں ہمارا مذہب اسلام گائیڈ لائن پیش کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی حیرت کی بات ہے، برے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، دین سیکھتے ہوئے ہر ایک بالکل کنواری لڑکی کی طرح شرمیلا ہو جائے گا، نہیں یار یہ بات پوچھتے ہوئے نا شرم آ رہی ہے مفتی صاحب سے، وہ نہیں پوچھیں گے۔ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی ہمیں، حالانکہ اپنا مذہب سیکھتے ہوئے کبھی بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے سے نہیں روکا۔ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہم نے کوئی ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ مذہب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، انگریزی موویز دیکھ کر اور غلط قسم کی ویب سائٹ کا وزٹ کر کے آج کیا کچھ نہیں ہم کرتے، حرام کام اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو میری بات تو تھوڑی عجیب لگے گی، لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بیچارے کس کس قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ ہمارا مذہب ہر چیز کے ہمیں تعلیم فراہم کرتا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بس دو باتیں عرض کر کے میں اپنا بیان کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ جس بھی آپ معاملے میں داخل ہو جائیں اس کے بارے میں ضرور علم سیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کا علم سیکھیں۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی کنڈیشنز غلط لگائیں گے آپ کا کاروبار ناجائز ہو سکتا ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو رزق حلال کے بارے میں صاحب نہ جھوٹ بولتے نہ کچھ، صرف جھوٹ سے بچنا ہی رزق کو حلال نہیں کرتا، اور بھی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر اکثر ہمارے نوجوان ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کوائن ابھی آئی ہے، اس کے ذریعے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں۔ پوچھئے کہ ان میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے؟ آپ عرصہ دراز سے جو نفع کما رہے ہیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ آج کلک کر کر کے نوجوان ایڈس پہ کلک کر کے پیسہ کما رہے ہیں، بھائی جائز ہے کہ ناجائز معلوم تو کرو، بس پیسہ آنا چاہیے۔ بولتے ہیں یار معلوم نہ کرنا، مولویوں سے معلوم کرو گے کوئی پابندی لگا دیں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی آدمی شراب پی رہا ہو، اس کے پھیپڑے خراب ہو رہے ہو، کوئی کہے ڈاکٹر کو دکھا دو، ڈاکٹر کو دکھانا پابندی لگا دیں گے، تو کیا بچ جائے گا انسان؟ وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اسی طریقے سے جب شادی ہو جاتی ہے تو تمام احکام سیکھنا لازم ہو جاتے ہیں، نان نفقے کے احکام، حتیٰ کہ شوہر کو حیض و نفاس کے احکام سیکھنا لازم ہے، کیونکہ باہم ریلیشن میں ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، کب حلال ہے کب حرام ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور عورت جب شادی ہو کے شوہر کے اندر آ جاتی ہے، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری، اور ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو اب شوہر کی ذمہ داری یاد کرے، اپنی بیوی کو اسلامک ایجوکیشن دلوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ حقیقتاً میں آپ کو کہوں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ کر دیتا ہے، اب بقیہ آدھے کے بارے میں اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ تو بیوی کو ہم تو سمجھتے ہیں تسکین کا ذریعہ، نہیں، بیوی ایک ذمہ داری ہے اخروی لحاظ سے، پھر بچے ذمہ داری ہیں، بیوی کو بھی احکام سکھانے، تو اس لیے پھر ان کے احکام سیکھنا، نان نفقے کے مسائل سیکھیں۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، عورت کا کپڑا، اس کا کھانا پینا اور رہائش، اس کے احکام ہیں وہ سیکھیں۔ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظلم و زیادتی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، عورت پر ظلم و ستم تو نہیں کر رہے، اسے مارتے تو نہیں ہیں، پیٹتے تو نہیں ہیں۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی، سرکار نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا، ہمیشہ ان کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کتنے اشخاص ہمیں ایسے ملے ہیں بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، بیوی کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ بیچاری غیر مرد سے تعلق قائم نہیں کر سکتی، شرم و حیا اس پر غالب ہے، مذہب اسلام کی رکاوٹیں ہیں۔ مرد باہر جا کر غیر عورت سے تعلق قائم کرتا ہے،
اس کی طرف راغب ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ بے رغبتی کا معاملہ کرتا ہے، ایک ایک لمحہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ جب یہ معاملہ کریں گے، اس کی دل آزاریاں کریں گے، اس کو مکمل توجہ نہیں دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ میدان محشر میں گریبان پکڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا رب کریم میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو روکا تھا، میں نے اس شخص کے لیے تمام اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا، لیکن اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا، آج میرا بدلہ دلوا۔ امریکہ میں، UK وغیرہ میں عورت کو بہت قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن بہت سی خاندانی خواتین ہوتی ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، بیچاری بولتی نہیں ہیں، کچھ کہتی نہیں ہیں۔ ہاں یہ بھی الگ بات ہے کہ بعض خواتین شوہروں پہ ظلم کرتی ہیں، ناجائز ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، بدتمیزیاں کرتی ہیں، یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں صرف بہنوں کی وہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے مرد حضرات اگر کوئی یہاں تشریف فرما ہے جو بیوی پہ توجہ کم، غیر عورت پہ توجہ زیادہ رکھتے ہیں اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، احکام سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیویوں کے معاملے میں فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دو بیوی جائز طریقے سے ہے، حلال ہے دو بیویاں، لیکن عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک سے کرو، دوسری سے نہیں کر سکتے، حلال نہیں کر سکتے۔ اور یہاں مرد حرام جا کے کر رہا ہو غیر عورت کے ساتھ اور اپنی بیوی کو چھوڑے بیٹھا ہو، یہ کس قدر بری چیز ہے۔ اور پھر طلاق کے مسائل، بس یہ آخری بات کہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں، طلاق کے مسائل میں بارہا سمجھاتا ہوں، اگر آپ ہمارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، خدا را اس کے مسائل سیکھیے۔ بعض اوقات ایسے ایسے لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے طلاق پڑ گئی اور طلاق پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے اور مرد نے غصے میں کہا جا تجھے آزاد کیا، طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو فوراً طلاق پڑ جائے گی، اور وہ بھی طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اب ملاپ کرنا ہو تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے، مجھے طلاق دے دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور شوہر نے جواب میں کہا جا دفع ہو جا، فوراً طلاق پڑے گی اور نکاح بریک ہو جائے گا، فوراً نکاح ختم۔ اب اگر دوبارہ ملاپ کرنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا۔ 3 طلاقیں شوہر کی زبان سے نکل جائیں، بڑے بھولے پن میں کہتے ہیں مفتی صاحب غصے میں طلاق دے دی۔ ارے بھولے بادشاہ، پیار میں کون طلاق دیتا ہے بھائی؟ کبھی کسی بیوی کہا ہے شوہر نے کہ بیوی کو بڑی محبت آ رہی تھی، بڑا پیار آ رہا تھا، جا 3 طلاق؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا، غصے نہیں کہتا ہے، غصے میں طلاقیں دے دیں گے، پھر ڈھونڈیں گے جس مسلک پہ چلیں، جس دین پر چلیں، اسے کہتے ہیں خدا حافظ۔ پھر ہر وہ مسلک والا اچھا لگتا ہے جو ہمیں ہماری مرضی کا فتویٰ دے دے، بس پھر پہنچ جائیں گے ایسوں کے پاس، وہ بولیں گے 3 طلاقیں جی ایک وقت کی 1 ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی، اللہ جی آپ لائیں فتویٰ، مسلک جائے معاذ اللہ کہیں اور، تو فوراً وہ فتویٰ لے کر حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں گے اور عورتوں کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے ان کے احکام سیکھنے ہوں گے۔ آپ میں سے کتنوں نے غصے میں کتنی مرتبہ بیوی کو بہت سارے الفاظ کہے ہوں گے، خدا را اس کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد ان کو لکھیں اور کسی مستند مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیں، ورنہ میرے سامنے تو ایسے کیسز آئے ہیں کہ 20 سال سے زنا کر رہے ہیں میاں بیوی گھر میں رہ کر، بیوی حرام ہو چکی ہے، زنا کر رہے ہیں اور سب چل رہا۔ حرمت مصاہرت کے مسئلے سیکھیے، اگرچہ شادی ہو جانے کے بعد داماد اور ساس کے اندر حرمت کا رشتہ، یہ محرم بن جاتے ہیں، حج پر ساتھ جا سکتے ہیں، ایسی بہو اور سسر کے اندر حرمت قائم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر سسر نے بری نیت کے ساتھ بہو کو چھو بھی لیا، یا داماد نے ساس کو، یا ساس نے داماد کو، یا بہو نے سسر کو غلط نیت کے ساتھ چھو لیا، یاد رکھیں بیوی بیٹے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ داماد نے ساس کو چھو لیا، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام۔ اب یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرمت مصاہرت حرمت ابدی ہے، ختم۔ اب دونوں کو علیحدہ ہونا پڑے گا۔ سسر نے اگر بری نیت کے ساتھ بہو کو چھو لیا ہے، یا بہو نے سسر کے ساتھ، صرف چھونے کا مسئلہ فقہ حنفی میں، ہمیشہ کے لیے بیٹے کے اوپر یہ بیوی حرام ہوگی۔ یہ مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے، ہمارے گھروں کے اندر بعض اوقات بہت مسائل ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فوش مناظر دیکھ رہے ہیں، باطن خراب ہے، ذہن گندا ہو چکا ہے۔ میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا آپ اچھے لوگ ہیں، معاشرے کا کچھ میں حصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے، ایسے ایسے کیسز، سگی بہنوں کے ساتھ زنا کر رہے لوگ، سگی بہنوں کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو دین نہ سکھائیں آپ، یہ آگ کسی کو نہیں چھوڑے گی، یاد رکھیں، جہالت کی آگ جس گھر میں داخل ہوئی ہے تباہی مچائی ہے، تباہی مچائے گی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے بچے اچھے ہیں، لیکن اگر آپ نے دین کو ان نسلوں کے اندر منتقل نہیں کیا، ہو سکتا ہے تیسری نسل میں ایسا بچہ پیدا ہو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے معاملات کرے۔ مجھے ایک بچی نے بتایا میرا بھائی مر گیا، وہ شراب پیتا ہوا مرا ہے، وہ شرابی تھا، بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ اس نے زنا کیا۔
کیونکہ ایسی ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جس کے اندر ترغیب دی جاتی ہے کرو محرموں کے نام اپنے محرم کے ساتھ زنا. ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں جی، ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنے بچوں پر. جی، ہر ایک کو اپنے بچوں پر اعتماد ہوتا ہے. وہی اعتماد والے بچے ہی شیطان کے بہکائے میں آ کے غلط کام کرتے ہیں. کم از کم دین اگر ذہن کے اندر ہوگا، بچہ فیس بک بھی یوز کر رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے اس کو تھوڑا دل پہ کھٹک ہو رہی ہوگی کہ نہیں بھائی، نہیں یہ گناہ ہے، ایسا نہ کر. جب اپنے اولاد کو دین ہی نہیں سکھائیں گے، کون ایسا ہوگا کہ جو اس کو اس گناہ کے وقت میں روکے گا؟ اس وقت تو شیطان حاوی ہو کے بولے گے کرو گناہ، منہ کالا کرو، اپنا زنا کرو، اور زنا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جائے گی توبہ کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق کے مسائل بھی سیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ شرکت کرتے ہیں، مداربت کرتے ہیں، ان کے مسائل سیکھیے. گناہوں کی معرفت حاصل کریں، یہ ہم پر لازم ہے. دین اسلام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے. کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا را آج کے اس درس کا خلاصہ بس یہ لے کر جائیے کہ یہ مذہب آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا ہے. اس کے لیے گردنیں کٹوائی گئی ہیں، سینوں پہ برچیاں کھائی گئی ہیں، انگلیاں کٹی ہیں، بازو کٹے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، تب یہ دین آپ کے پاس پہنچا ہے. میرے نبی نے ایک ایک چیز کی تعلیم بڑے اہتمام کے ساتھ دی ہے، اس لیے تاکہ آنے والی امت اس کو اپنائے. اور اگر آپ یہ اپنے نبی کی قربانی اور صحابہ کرام کی قربانی کو نظر انداز کر کے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیم کو بوجھ سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے جس نے ایسا کیا ہے وہ دنیا میں بھی خوار ہوا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت اور خواری کو مسلط فرمایا. اور حضرت علی کا قول آپ نے شاید فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے. تو اس لیے موت بہت قریب ہے، خیال کر لیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.